سو اللہ کے اس کلیم کرنے کے بعد شہداء کا جب جسم نکالا جائے گا تو وہ تازہ ہی ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ اس میں پھر اچنبے والی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں معجزہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چراغ بھی ہوا میں ہی کھڑے تھے۔ ہمارا فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے، ہم ان معاملات کو ذرا تھوڑا سا معجزانہ لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا فیصلہ تو بس اتر رہا ہے نا۔ اب خدا نے پھر ایک اور فیصلہ سنایا کہ بڑا شہید کون ہوگا، وہ جو میری جنگ میں لڑا۔ اب یار جنگ میں جا کے لڑے کوئی بھی شخص، یہ بڑی شرعی شہادت ہے، خدا تعالیٰ نصیب کرے۔ لیکن جب صحابہ نے پوچھا رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ ہم جہاد اکبر سے آ رہے ہیں، تو فرمایا نہیں، جہاد صغیر سے آ رہے ہیں، جنگ سے آ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری تلواروں سے تو ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ فرمایا جہاد صغیر۔ کہا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہوگا؟ یہ اطلاق ان لوگوں پر ہے جو جہاد صغیر ہے کہ یہ مرے نہیں ہیں۔ کہا جہاد اکبر وہ ہوگا جب تم مکے اور مدینے کے کفار کے ساتھ روز و شب بسر کرو، پھر روز مرو گے، وہ تانے دیں گے، وہ تمہیں تمہاری غربت کے تانے دیں گے، تمہاری کم اولاد کے تانے دیں گے، تمہارے ننگے جسموں پہ تانے دیں گے، تم روز مرو گے۔ وہ جہاد اکبر ہوگا جب تم ان کے ساتھ ایک کریکٹر کے اندر جاتے رہو گے۔ اب با یزید بستامی کو چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، اب وہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہے اور اس کے استاد نے کہا نا جب اس کتاب سے کتاب لا فلاں، بڑا مشہور واقعہ، اور با یزید نے کہا کہ استاد محترم مجھے نہیں پتا کہ وہ طاق کہاں ہے۔ تو استاد نے کہا کہ تو اتنے عرصے سے میرے پاس ہے، تجھے طاق کا نہیں پتا؟ اس نے کہا استاد محترم میں نے کبھی آنکھ اٹھائی نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کمرے میں طاق کہاں ہے؟ تو استاد نے پھر فیصلہ دیا کہ با یزید اب تو بستام جا، اب میں تجھے دے چکا جو دے سکتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو استاد محترم کہہ رہے ہیں کہ بات سنو، میں مرنے والا ہوں، تو فلاں حدیث کی کتاب اٹھا کے لا۔ تو با یزید کہتے ہیں استاد محترم یہ سورہ یاسین پڑھنے دو مجھے، میں تمہارے سرانے بیٹھا سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، تمہاری روح آسانی سے نکلے۔ کہا با یزید تو کیا چاہتا ہے کہ میں وقت آخر پہ شہادت اکبر کا درجہ حاصل نہ کروں، اپنی حدیث درست کرتے ہوئے نہ مروں؟ اب یہ شہادت کا درجہ علم سے لے رہا۔ اب معاملہ یہ کہ اگر خدا کہتا ہے کہ ایک شہید جو ہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ شہید صغیر ہو یا شہید اکبر ہو، تو جو صاحب مزار ہوگا اللہ عالم وہ شہید ہے یا نہیں، میں اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میری ادراک تو یہ کہتی ہے نا کہ وہ علم کے راستے پہ مرا۔ اور ایسا بڑا استاد تھا کہ اس نے اپنے ناقص ترین عمل بھی اپنے استاد شاگردوں کے سامنے رکھ دیے۔ جب اس نے کشف المعجوب لکھی، اس نے کوئی پردہ نہیں رکھا، اس نے اپنی نالائکی کو نہیں چھپایا، اس نے اپنے برے وقت اپنے لڑکپن کے زمانے کے واقعات کو نہیں چھپایا، اس نے تمام واقعات اس لیے سامنے رکھ دیے تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے علی حجویری نہیں پیدا ہو کے آ رہا، علی حجویری اسی زمانے میں بنتے ہیں اور انہی ناقص عملوں سے گزرتے ہیں، انہی غلطیوں سے گزرتے ہیں، لیکن پھر غلطیوں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، پھر ان غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور ان غلطیوں سے آگے گزر جاتے ہیں۔ پھر انہی کے بڑے استاد ہیں، کیسا خوبصورت استاد ہے اور کیسا بڑا خوبصورت استاد کا استاد ہے۔ ابو فضل کے پاؤں دھلا رہے ہیں اور دل میں کیا، اب یہ دل میرے اور آپ کے دل اسی طرح ہوتے ہیں نا، دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پاؤں میں اس کے روز دھلاتا ہوں، دینا علم اللہ نے ہے، عجیب ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کے پاؤں دھلاؤ۔ ابو فضل نے بھی نظر رکھی تھی۔ ابو فضل کہتے ہیں بات تو تیری علی سچ ہے، بات تیری سچ ہے، علم تجھے اللہ نہیں دیتے، لیکن بات یاد رکھ کہ ہر انسان کا دوسرے انسان کے پاس ایک حصہ ہوتا ہے، تو تیرے پاس میرا ایک حصہ ہے، جب تک وہ حصہ تو لے نہیں جائے گا تو یہاں سے کیسے جائے گا؟ تو جب تک وہ حصہ نہیں ملتا تب تک تو بیٹا تو پاؤں دھلوائے گا۔
اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے، لیکن آپ اس باتیں کو درج کر رہے ہیں کہ میری استاد کے ساتھ یہ کون سی کمیونیکیشن ہے، کون سی کمیونیکیشن ہے جو ہوتی چلی جا رہی ہے. سو یہ جو ایک میٹافزیکل ڈومین ہے ریلیجن کی انڈرسٹینڈ کرنے کی، یہ کلچرل اور کسٹمز کی ڈومین سے آگے کی بات. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جب تک نماز کے فلسفے کو نہیں سمجھ لیں گے آپ ضرور پڑھیں. اس کی وجہ وہ رب العالمین ہے، لیکن جس رب العالمین نے اپنا اظہار کیا ہے آپ پہ وہ رحمت العالمین ہے. اس نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جب تک تم گناہ کنڈکٹ نہیں کر لو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک گناہ کرو گے نا تو اس کا ایک ہی گناہ ہوگا، لیکن اگر ثواب کا تم نے خیال بھی پیدا کر لیا تو میں نے اس کے 70 ثواب لکھے خیال کا. سو قرآن رٹنے کو ہو سکتا ہے برا محسوس کرتے ہو، اللہ عالم. قرآن کے خیال کا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. کہا ایکسپلین کرنے کے لیے، دیکھیں نا بڑا استاد ہے نا، ایکسپلین کرنے کے لیے کہا کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ الف لام میم کا ایک ثواب ہے. الف کا ثواب الگ ہے، لام کا الگ ہے، میم کا الگ ہے. یہ وہ معاملات ہیں زندگی کے جو کہ میٹافر نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں، جو حقیقت ہے. اور لیکن اس حقیقت اور اس ادراک کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک لیول آف ریشنیلٹی سے عقل کو بڑھانا پڑتا ہے. اگر آپ اس ڈومین میں رہیں گے جو ایکس وائی اور زی کی ہے تو پھر یہ ڈومین آپ کے لیے ایلین رہے گی. پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کا کویسچن جو ہے، پیر کا جو سوال ہے کہ پیر حق ہے یا پیر نا حق ہے، یہ سوال اس ڈومین سے اونچا ہے. وہ اس ڈومین میں اس کا آنسر نہیں ہو سکتا. آپ اس ڈومین میں آنسر کس سے لیں گے کہ وہ شرع میں ہے کہ نہیں، بس. اور آپ کیا جواب دے لیں گے؟ لیکن اس کے قلب میں آپ پہ نظر کی یہ سچ ہے یا نہیں، اس کا جواب اس ڈومین میں نہیں ہو سکتا. وہ نظر ہو سکتی ہے یا نہیں، اس ڈومین میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا. سو جس ڈومین کا کویسچن کنسٹرکٹ ہوگا اسی ڈومین میں اس کا آنسر پرسیو ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کچھ پہاڑ ہوں گے جہاں سے پانی بہہ جائے گا، کچھ اس کو اکٹھا کر لیں گے اور کچھ سب سرس ہو جائیں گے. بارش سب سے ایک جیسی گرتی ہے. وہی تمام لوگ ہیں جو اسی قرآن سے میٹا فزکس نکالتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ جو ہیں وہ فرقے نکالتے ہیں، اسی سے مسلک بنتی ہے، اسی سے فلسفہ بنتا ہے، اسی میں کانفلکٹس آتے ہیں، اسی سے کانفلکٹ ریزالو ہوں گے. کویسچن از کہ آپ کس جگہ رک گئے. اگر آپ کانفلکٹ میں رک گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. اور میں بڑی ایمانداری سے بات آپ کو دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، میری جس جگہ پرورش ہوئی نا وہاں پہ تمام لوگ اہل تشیع تھے. سو میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کسی اور طرح سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. میں نے تربیت ہی اس ماحول میں ڈالی. اللہ نے موقع دیا، پہلا سفر بھی زندگی کا کیا تو ایران. اب میں رضا کے روضے کے ساتھ کھڑا ہوں. اب امام بڑا استاد کندھے سے لگا ہوا چل ہاتھ کھولیں. مجھے ایک دم خیال آیا کہ اتنے بڑے استاد کے پاس کھڑے ہیں اور حاضر ہے اللہ کے آگے. کیسے ڈینڈی قسم کا سٹائل ہے میرا، جیبوں میں ہاتھ ڈال کے میں کھڑا ہوں. خیال ہی ہے نا، خیال چلا بھی جائے گا. یہ انداز ہونا چاہیے ایک غلام کا جو آقا کے آگے کھڑا ہو. گھٹیا سے گھٹیا غلام بھی ہو تو آقا کے آگے منافقانہ ادب تو پیش کر ہی دے گا.